بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بہرحال وہ خبریں آ رہی ہیں کہ انمول پنکی کی مجرمانہ تاریخ کا باقاعدہ آغاز 2021 میں ہوا. پہلا مقدمہ جولائی 2021 میں تھانہ گزری میں درج ہوا، جہاں گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ پنکی کے کارندے ہیں. گزشتہ 5 سالوں میں اس کے خلاف 10 سے زیادہ سنگین مقدمات درج ہوئے، لیکن وہ ہر بار قانون کی گرفت سے بچنے میں کامیاب رہی. اس کا نیٹ ورک کہا جا رہا ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کے تعلیمی اداروں اور اشرافیہ کی محفلوں تک پھیلا ہوا تھا. منشیات فروش گینگ میں پولیس اہلکار، خواتین اور مسافر کوچوں کے ڈرائیور بھی شامل تھے. تو انمول پنکی کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا تھا، تفصیلات بھی اب سامنے آ رہی ہیں. کراچی میں ہیرا اور بیو گینگ کے لیے منشیات سپلائی کا کام دیکھتی تھی. سابق پولیس اہلکار کامران گروہ کا ایک بڑا اہم رکن ہے. ملزمہ آن لائن منشیات کی مخصوص رائڈرز کے ذریعے سپلائی کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین رائڈرز کا بھی استعمال کرتی تھی. ملزمہ کا گروہ کوکین کی فراہمی کے لیے انڈے کا کوڈ ورڈ استعمال کرتا تھا. 2 گرام کا انڈا مارکیٹ میں 40 سے 50 ہزار روپے میں فروخت ہوتا تھا. انمول اور پنکی مبینہ طور پہ نئی منشیات متعارف کرانے کی تیاری میں مصروف تھی اور کئی مہینوں سے اسی پہ کام کر رہی تھی. تو گرفتاری کے وقت وہ مبینہ طور پہ نئی منشیات کا فارمولہ مکمل کر چکی تھی اور انمول اور پنکی پر اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. ملزم کا پہلا شوہر جو ہے ملیشیا میں مقیم ہے، جس نے اسے منشیات کی تیاری کے طریقے سکھائے، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس نے لاہور کے ایک ڈی ایس پی سے دوسری شادی کی، جس نے مبینہ طور پہ منشیات کے پیسے سے جائیدادیں خریدی. تاہم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اب ان تمام مالی اور ذاتی روابط کی کڑیاں ملا رہی ہے. حکومت نے اس نیٹ ورک کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک مشترکہ تشکیل دے دی ہے، جی آئی ٹی، جو اس کی مالیاتی اثاثوں، بین الاقوامی روابط اور ان بااثر افراد کی نشاندہی کر رہی ہے جو برسوں تک اس کی پشت پناہی کرتے رہے. پولیس اور کاؤنٹر نارکوٹکس فورس جو ہے اس نے بھی آپریشن تیز کر دی اور محض 10 روز میں 73 ڈیلرز کو گرفتار کیا گیا. تو پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور انمول پنکی جیسے کردار اس زہر کو پھیلانے کے ذمہ دار ہے. پنکی کے تینوں بھائیوں کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں، اور حکام نے بتایا کہ انمول اور پنکی کا بھائی ملزم شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ ہے. پنکی کے اکاؤنٹ سنبھالنے والے ذیشان نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک اور اہم کارندہ بھی حراست میں. ایک خاتون اور 5 مرد انمول اور پنکی کے 6 رکنی گینگ کا حصہ ہیں، اور پنکی نئے کسٹمر کے لیے منشیات رائڈرز کی بجائے مخصوص جگہ پہ رکھواتی تھی. تو پنکی کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ وہ منشیات کی خرید و فروخت کی ادائیگی آن لائن کرتی تھی. لاہور میں منشیات فروش پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشاف سامنے آئے ہیں. ذرائع کے مطابق 2024 میں پولیس نے منشیات فروش کا ایک گینگ پکڑا تھا، جسے کارندوں کی نشاندہی پہ پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا، اور حراست کے دوران ملزمہ نے سابق پولیس انسپکٹر سے تعلقات قائم کر لیے. پنکی نے مبینہ طور پہ سابق پولیس انسپکٹر کو بھاری رشوت دی، جس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر ملزمہ نے منشیات فروشی کو اپنا نیٹ ورک بنا لیا. مبینہ طور پہ اس کے سابق شوہر جو ہے پولیس انسپکٹر کی مدد سے گرفتاری سے وہ بچتی رہی. پنکی کے نیٹ ورک کی نشاندہی جارڈن گینگ کے گرفتار کارکنوں نے کی تھی، اور تفتیشی افسر نزاکت نے پنکی کو اس کے مبینہ شوہر انسپکٹر کے کہنے پہ گرفتار نہیں کیا. مرکزی ملزم ریاض کو بری کروا دیا گیا ہے، جبکہ پنکی اور اس کے بھائی ریاض سے برآمد ہونے والی منشیات کا فرینسک بھی نہیں ہوا. تو تفتیشی افسر نزاکت اور پنکی کے مبینہ انسپکٹر شوہر دونوں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور مبینہ انسپکٹر CIA لاہور میں منشیات سیل کا انچارج بھی تعینات رہ چکا ہے. اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کراچی میں پنکی کے مقدمات کے معاملے پہ پولیس کی ایک اور رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے، اور پولیس رپورٹ میں انکشاف ہے کہ ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ہدف بناتی ہے. رپورٹ کے مطابق گینگ پوش علاقے اور نجی تعلیمی اداروں کو منشیات سپلائی کرتا ہے، اور اسکولز اور کالجز میں زیادہ خریدنے والوں کو رعایتی پیکیجز بھی دیے جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں،
اور پولیس کے مطابق تعلیمی اداروں میں ملزمہ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ تو پنکی کی نشاندہی پر تعلیمی اداروں میں اس کے سہولت کاروں کی شناخت کرنی ہے، اور عدالت نے پولیس رپورٹ کو کورٹ فائل کا حصہ بنا لیا۔ رپورٹ کے مطابق ملزمہ سے 1540 گرام کوکین، 5240 گرام بیکنگ پاؤڈر برآمد ہوا۔ ملزمہ سے ایفیڈرین ہائیڈرو کلورائڈ، پتہ نہیں کیا بیماریاں ہیں یہ، تقریباً 950 گرام، اور کیٹامین ہائیڈرو کلورائڈ جو ہے وہ 500 گرام وہ بھی برآمد ہوا۔ اس طرح کوکین مکس ہائیڈرو کلورائڈ جو ہے وہ بھی 330 گرام برآمد ہوا۔ ایک بیگ سے تقریباً 1050 گرام ایکٹون بھی برآمد ہوا۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس چیز کا نام ہے، تو میں صحیح لے رہا ہوں کہ غلط لے رہا ہوں۔ بہرحال ملزمہ سے کوکین بنانے میں استعمال ہونے والے 6970 گرام خام مال بھی برآمد ہوا۔ برآمد ہونے والی منشیات کی کوالٹی کا کیمیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہے، جس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، سنے اداکار اس کے کلائنٹ ہیں، صنعت کار اس کے کلائنٹ ہیں، اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ سیاستدان اس کے کلائنٹ ہیں، پولیس والے اس کے اثر میں ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس کو پیسے کھلاتی رہی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں ساری سوشل میڈیا پہ۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 5 دن پہلے، اگر 7 دن پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے، تو اس کی گرفتاری اتنی لیٹ کیوں ڈالی؟ اور پولیس نے جو ویڈیو دکھائی وہ تو گاندھی گارڈن کے ایک بلڈنگ کے اوپر ایک اپارٹمنٹ کے اندر سے تھی کہ پولیس انٹر ہو رہی ہے، پنکی باہر دروازہ کھول رہی ہے، اور اس کے بعد وہ ویڈیو ختم ہو گئی، اور وہاں پہ اس کی گرفتاری ڈالی گئی۔ تو یہ 7 دن کیوں نہیں گرفتاری ڈالی گئی؟ ان 7 دنوں میں کیا کیا ہوتا رہا، کون کون ڈیل کرتا رہا، اور کون سی ڈیل تھی جو نہیں ہوئی جس کے باعث اس پہ گرفتاری ڈال دی گئی؟ کافی کچھ اس میں سامنے آئے گا ابھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے یہ کسی اور خبر سے نظر ہٹانے کے لیے بھی ہو رہا ہے، جتنی ہوا اس کو مل رہی ہے۔ ورنہ دبئی میں 11 بلین ڈالر کی اپارٹمنٹس نکل آئے لوگوں کی، کسی ایک کو کسی نے سوال پوچھا، نیب نے کسی کو پوچھا، پولیس نے پوچھا، FIA نے پوچھا؟ نہیں، بالکل نہیں پوچھا۔ وہ ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ ایشو ہو گئے تھے، وہ اریسٹ ہو رہا تھا، پھر اس کو لانا ہے نہیں لانا ہے، کیا ہوا کسی کو نہیں پتا۔ وہ جو تھی نور مقدم، اس کا قتل ہو گیا، سب کچھ ہے، اب وہ اپیل کہاں پہ ہے، کس لیول پہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا، کسی کو نہیں پتا۔ میں اس طرح کے آپ کو 20 کیسز بتا سکتا ہوں جو اس ملک کے سب سے بڑے کیس کے طور پہ ابھرے اور اس کے بعد دفن ہو گئے۔ کیا پنکی یا انمول، اس کا کیس بھی دفن ہونے والا ہے؟ کوئی خاص مقصد کے لیے اس کو کھولا گیا اور اس کے بعد بند ہوگا، یا بھی اس میں سے اور نام نکلنے ہیں اور ان سے پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہونا ہے۔ ٹائم ول ٹیل۔ آپ مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔